السلام علیکم، نوید نیازی آپ کے لیے میں لایا ہوں آج پروگرام نوک بیاں۔ نوک بیاں کا ایک سلسلہ میں نے سٹارٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر۔ اس میں میں آپ کو جو بھی میرے ذرائع یا میرے کچھ لوگوں کے ذریعے جو چیزیں میرے تک پہنچے گی وہ میں آپ کو پہنچایا کروں گا، اسپیشلی سیاست کے حوالے سے۔ تو آج 3-4 خبریں ہیں، 3-4 ایسی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں، ہو سکتی ہیں، اور ان کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے سیاست کا درجہ پہلے میں ایک سینیریو آپ کو بیان کر چکا تھا جو پی ڈی ایم چاہتی ہے۔ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے اور عمران خان اس کو روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے آپ نے ایک میڈیا پہ خبر سنی کہ عمران خان کو ایک بزنس ٹائکون نام بھی لیا گیا، کریم ڈیڈی کا۔ کریم ڈیڈی جا کے ملے۔ اب کریم ڈیڈی جو ہیں وہ کس کے بندے ہیں؟ کریم ڈیڈی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور پھر ایک نیریٹو بیان تیار کیا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، میڈیا کو فیڈ کیا گیا کہ جہاز آیا ہوا ہے، جہاز پہ بیٹھیں اور چلے جائیں، اس طرح کی سٹوریز بیان کی گئی جو کہ غلط تھی، ایسا نہیں تھا۔ بیسیکلی جو 2-3 خبریں ہیں ان میں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنفرمیشن ہے اس چیز کی، جو کہ اب اینڈ دا اینڈ جا کے وہ چیز ہو نہ ہو باقی بات ہے، لیکن کنفرمیشن اس چیز کی ہے کہ 25 کے بعد، 25، 26، 27، 28 ان 3-4 دنوں کے اندر جو ہماری رائل فیملی، میں کہوں گا جو رائل فیملی ہے وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے، وہ قطر جا رہے ہیں۔ اب کون سی رائل فیملی قطر جاتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا وہ 6 دن، 7 دن، 8 دن قطر قیام انہوں نے کرنا ہے، اور پیچھے پلاننگ کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی جون کے پہلے ہفتے یا بجٹ سے پہلے یا بجٹ کے فوراً بعد، ڈپینڈ کرتا ہے، وہ بھی انگلینڈ چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ قطر سے وہ جو رائل فیملی گئی ہوئی ہے، جو آل ویال کے ساتھ گئے ہوئے ہوں گے قطر، وہ بھی انگلینڈ چلے جائیں گے۔ اور انگلینڈ جانے کے بعد وہ ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ قسم کا۔ ایک یہ خبر تھی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں کریم ڈیڈی کی جو ملاقات ہوئی اس کے اوپر۔ کریم ڈیڈی میں نے پہلے بتایا آپ کو کس کا بندہ ہے۔ کریم ڈیڈی کس سے کہنے پہ وہاں پہ آئے، اور کریم ڈیڈی نے جو کوئی یہ جہاز وغیرہ والی بات ٹوٹل جھوٹ ہے، ایک منفی پروپیگنڈا پھیلایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے۔ کریم ڈیڈی مصالحت کا پیغام لے کے آئے عمران خان کے لیے، اور اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے کسی حد تک، تھوڑا بہت نا، جو ایک طریقے انصاف جس طرح ڈوب رہی تھی کشتی، جس طرح اس کی، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی سی روشنی کی کرن نظر آئے گی ان کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے، ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، جس پہ عمران خان نے بھی حامی بھر لیا، وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ اسمبلی میں واپسی، پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں واپسی متوقع ہے۔ اسی کی کڑی ایک یہ ہے کہ آج جو ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے جس پہ جو استعفے منظور کیے تھے ہمارے اسپیکر صاحب نے، وہ واپس ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ وہ 70-72 جو استعفے ہیں جو منظور ہو چکے ہیں، جن پہ الیکشن نہیں ہو چکا، وہ واپس ہو گئے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی وہ اپنی 70-72 جو سیٹیں ہیں وہ لے کے آ جائے گی اسمبلی میں، متوقع ہے، سوچا جا رہا ہے۔ اس پہ اوپر پی ٹی آئی اپنا ایک سیاسی بیان اپگریڈ کرے گی، بیانیہ بنائے گی، اس کے تحت وہ آئے گی واپس۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے، جو پی ٹی آئی کو واپس لانے کا مقصد ایک ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مے بھی جیسے پہلے 9 اپریل 2022 کو رجیم چینج ہوئی، اس طرح کی رجیم چینج کا بھی پلان بنایا جا رہا ہے۔ رجیم چینج کے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ رجیم جو چینج ہے وہ شہباز شریف کے انگلینڈ جانے کے بعد پتہ نہیں، جب اپنے بھائی کے پاس جائیں گے جون کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں، تو جون کے تیسرے ہفتے تک رجیم چینج آپریشن ایک دفعہ پھر پاکستان میں کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اب پتھر پہ لکیر ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر، اور خاص طور پہ عمران خان کے بغیر، پاکستان کی سیاست کی کوئی دم نہیں ہے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے، جو پاکستان کا پولیٹیکل ایک ڈھانچہ ہے، وہ فیوچر میں نہیں چل سکتا۔ تو پی ٹی آئی پہ جو ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس پہ بین لگا دیا جائے، وہ سٹوری بھی ختم ہو گئی۔ آج ایئروائی کی ایک خبر تھی جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے منع کیا ہے، آج کی ڈیٹ میں نواز شریف نے منع کیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینا یا اس کے اوپر
اس کی اس کی پارٹی جو اس کو بین کرنا اس پہ آپ بیان نہ دیں، یعنی کہ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹ گئے ہیں نون لیگ والے اس کے اوپر۔ تو یہ 2-3 خبریں تھیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کا لائے عمل اس پوری 3-4 خبروں میں۔ ایک خبر اور ہے جس کی کئی لوگوں نے کی تصدیق بھی کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر پریشر ہے استعفے کا۔ اب استعفیٰ کا پریشر ہے، پریشر جوائنٹ چیف کی طرف سے بھی ڈالا گیا ہے، وہ پریشر آپ کا اپنے یونٹوں کی طرف سے آیا ہے، اور کمانڈرز جو ہیں وہ تقریباً 7 سے 8 کمانڈر ایک سائڈ پہ ہیں، 4 سے 5 جو کمانڈرز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو ایک استعفے کا پریشر، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے، ایک تو نو ڈاؤٹ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری عدلیہ ہے، یہ چاہتی ہے کہ جو پولیٹیکل ایک بہروری کا شکار جو ملک ہو چکا ہے اس کو اسٹیبل کیا جائے۔ ایک وجہ تو وہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو استعفے کا پریشر ہے جناب ہمارے حافظ منیر صاحب کے اوپر، چیف آرمی اسٹاف کے اوپر، اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے بھی ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے۔ اس سپریم ڈیڈی کے مطابق کے تھرو پیغام پہنچایا گیا ہے ان کو، اور اس کے جو اثرات ہے اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی ابھی تک جتنے بندے چھوڑ کے گئے ہیں میرے خیال میں سوائے عامر کیانی کے، عامر کیانی بگ نیم 1996 سے ان کے ساتھ تھا، اس کا تذکرہ بھی عمران خان نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو ایون عمران خان خود کہا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا، ایسے لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ تو وہ ایک بھیڑ چال ہے، وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں، جو نظریاتی کارکن ہے جو عمران خان کے ساتھ شروع سے ہے وہ ابھی تک ہیں، اور جو جا رہے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے فیوچر میں۔ تو اس ویڈیو کو اختتام میں اس بات پہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران کے لیے، پاکستان کے لیے روشنی کی کرن اجاگر ہوئی ہے پچھلے 3-4 دنوں میں، خاص طور پہ اریسٹ ہونے کے بعد، اور اچھی امید لگائی جانی چاہیے۔ جون کا مہینہ بہت اہم ہے، جون کے مہینے میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اور رائل فیملی کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی جاری ہے، 25، 26، 27 کے راؤنڈ اباؤٹ قطر یہ چلے جائیں گے، وہاں سے انگلینڈ چلے جائیں گے، بشپ شریف یہاں سے انگلینڈ چلے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے کوئی بہت بڑے سیاسی فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا ویلاگ ہے، 2-3 جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ فیوچر میں اور اچھی یا کوئی ذوق کی خبریں جو ہوں گی وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔